السلام علیکم ناظرین، چینل 6 کے پروگرام سیلیبریٹی ٹائم کے ساتھ آفاق نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی سماج ہو، اس کی خوبصورتی اس کی ڈائیورسٹی یا تنوع میں مضمر ہے۔ ایک صحت مند معاشرے میں عام افراد کے ساتھ ساتھ شاعر، ادیب، مفکرین، دانشور، قانون دان، سیاستدان، کھلاڑی اور آرٹسٹ، الغرض ہر شعبے کے افراد موجود ہوتے ہیں، اور یہ وہ شعبے ہیں جہاں انسان کو اپنا نام یا مقام بنانے کے لیے عمریں لگانا پڑتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہمہ جہت خوبیوں کی حامل ہیں۔ آپ شاعر بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اینٹی کرپشن لاز کے حوالے سے خدمات انجام دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ احتساب بیورو کے چیف پروزیکیوٹر بھی رہے ہیں۔ ایس اے محمود صدوزئی صاحب۔ محمود صاحب، سیلیبریٹی ٹائم میں خوش آمدید۔ آپ کا یہ تعارف جو میں نے مختصر سا کرایا ہے، اگرچہ اس میں اتنی خوبیاں آپ کے سامنے آئی ہیں، لیکن مجھے خود یہ احساس ہے کہ ابھی بھی یہ آپ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر پا رہی۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے، میرے پروگرام کے دیکھنے والے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لٹریچر اور اینٹی کرپشن لاز، شاعری اور قانون دانی، یہ دونوں چیزیں کیا ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ کیا شعوری اور لاشعوری طور پہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، کم سے کم آپ کی ذات کی حد تک؟ تو اس کو آپ تضاد سمجھیں گے یا اس کو آپ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ دونوں بیک وقت چل سکتی ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھا سکتی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل جانا کہ اپنے ٹی وی پہ مجھے انٹرویو کیا۔ اب آپ کا یہ سوال کہ لٹریچر، لاز یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں یا ان کی ڈائمینشنز الگ ہیں؟ اصل بات اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سوسائٹی کے فائبرز کیا ہوتے ہیں۔ یہ سوسائٹی میں انسان رہتا ہے، قانون کہاں سے آتا ہے؟ قانون جو بھی آپ کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، جو آپ کے کسٹمز ہوتے ہیں، وہی درجہ بدرجہ یہ را میٹیریل ہے قانون سازی کا، اور یہیں سے قانون سازی چلتی ہے۔ اب سوسائٹی میں آپ دیکھیے گا کہ قوانین کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کو بگ ہیڈ میں جب ہم وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ 4 ہیں۔ ڈیٹرنٹ لاز ہیں۔ ڈیٹرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ حوصلہ شک نہیں کرنا جرم کی۔ اس کے بعد ریٹریبیوٹیو لا ہیں، ریٹریبیوشن، یہ آپ اسلامی لا کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان۔ پھر ریفارمیٹری لاز ہیں۔ ریفارمیٹری لاز یہ ہیں کہ جناب والا ایک کوئی بھی کرمنل، کوئی بھی جو شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ سک ہے، تو لہٰذا اس کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیمار کو سزا دے دی۔ تو لہٰذا ریفارمیشن جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر ایکسپیٹیو لا ہیں کہ ایک شخص نے جرم کیا، اس کو سزا ہوئی، اس کی سوسائٹی میں آپ ری ہیبلیٹیشن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسپیٹیو لا۔ اب یہ سارے جو جرم اور سزا کا کنسیپٹ ہے یہ سوسائٹی سے چلتا ہے۔ سوسائٹی کے اپنے فائبرز ہوتے ہیں، اس میں ادب ہے، اس میں شاعری ہے، ادب کی صنف میں تو سارا کچھ آ جاتا ہے، افسانہ نگاری، شاعری وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کی زندگی گزارنے کی قدریں، ان قدروں کو سوسائٹی جو ہے جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ اس کی توثیق کرتی ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال میں ان سب چیزوں کی آپس میں کنفرمیٹی ہے، اور ان میں کنفرمیٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دے ایمانیٹ فرام ون اسپرنگ، یہ کوئی الگ الگ چشمے نہیں ہے جہاں سے یہ پھوٹتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے کبھی ان کو الگ الگ جہتوں میں نہیں دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف ون پارٹیکولر ویس۔ محمود صاحب، آپ نے یہ تو درست کہا کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ محض نقطوں میں یا پیسز میں نہیں ڈیوائیڈڈ ہوتی، بلکہ آپس میں مربوط ایک سلسلے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے لٹریچر اور قانون کو بھی جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں تو عام طور پہ ادب سے مراد لب و رخسار کی یا رومانوی قسم کی باتوں یا رومانوی وارداتوں سے ہی ہم عام طور پہ ادب مراد لیتے ہیں، کہ کم سے کم جو نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے ادب کی ابتدائی جو تعارف ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کو آپ اپنے پیشے سے یا عمرانیات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ادب کو باقی فیلڈز کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ یہ تھوڑی سی جو آپ نے ڈیفائن کی ہے جس طرح ادب کو
تو میرا خیال ہے یہ ادب کی جو اس کے بیریئرز ہیں اس کو محدود کرنے والی بات ہے. آپ اگر لٹریچر اٹھائیں، اب یہ 20 کتابیں ہیں، میں آپ کو 20 کتابوں کے ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن ایک ریفرنس میں آپ کو دوں گا کیونکہ آپ کے سوال جو ہے اس کا جواب اس میں ہے. یہ ایک بہت بڑا کرمنل تھا امریکہ میں، اس کا نام تھا کارل چیسمین. اچھا، اس پر ڈکیتی، قتل، اغوا، ریپ، بہت مقدمے تھے. وہ پھر گرفتار ہوا، پھر وہ نیچے کورٹس میں اس کو سزائے موت ہوئی، وہ لڑتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو دنیا کا کوئی بھی وکیل اس کے مقدمے کو صحیح طریقے سے پیروی نہیں کر سکتا. تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنا خود کیس لڑے گا، اور وہ سزائے موت ہونے کے 9 سال بعد تک اپنا کیس لڑتا رہا. اور اس نے اتنی محنت کی کہ اس کے بال جھڑ گئے، اس کے ناخن جھڑ گئے، کیونکہ وہ سزائے موت کی کوٹڑی میں تھا امریکہ میں. اور پھر جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ گیس چیمبر سے نہیں بچے گا، تو اس نے نہایت ایمانداری سے اپنی سوانح عمریں لکھنی شروع کر دی. اور پھر اس کے مرنے کے بعد وہ شائع ہوئی. اس کا نام تھا، کتاب کا نام تھا سیل ڈیتھ رو 2555. وہ جس کوٹڑی میں اس کو بند کیا ہوا تھا اس کا نمبر تھا. اور وہ دیٹ واز دا بیسٹ سیلر آف اٹس ٹائم. اس کو 1955 میں گیس چیمبر ہوئی تھی. یہ بک جو ہے 1958 1959 میں آئی، تو دس واز دا بیسٹ سیلر. پھر اس کے بعد دور کی بات چھوڑ دیں، 1979 میں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ہالی ووڈ کے کچھ ایکٹر مرڈر ہو گئے تھے، جس میں ایک اپنے وقت کی بہت حسین ترین ایکٹریس تھی ہالی ووڈ کی، شیرن ٹیٹ. وہ مرڈر ہوئی، اور اس کا بلکہ وہ پریگننٹ تھی، اور وہ جو قاتلین تھے انہوں نے چھری گانٹوں سے اس کے بچے کو نکالا. اور پھر ہالی ووڈی کے بڑے مشہور پروڈیوسر روز میری لابیانکا اور لینو لیب، ان کا کافی کا مرڈر ہوا تھا. اور جہاں وہ مرڈر کرتے تھے وہ مقتول کے خون سے شیشوں پہ لکھ دیتے تھے ہیلٹر سکیلٹر. پھر اس کے بعد یہ اپنا ایف بی آئی لگی رہی، آخر انہیں پکڑ لیا. وہ جس نے یہ مرڈر کیے تھے اس کا نام تھا چارلس مینسن. اور اس کے پیچھے ایک نوجوانوں کی پوری فوج تھی جو اس کو اپنا روحانی طور پر سب سمجھتے تھے. اس کو جیل میں بند کیا تو اس نے جیل میں اپنے بال کٹوا دیے، گنجا ہو گیا، اور لڑکیوں نے بھی اپنے بال کٹوا دیے. اور پھر وہ جناب اس کا کیس چلتا رہا. اس نے کہا کہ دنیا کا دیر از نو باڈی ہو کین ریپرزینٹ مائی کیس، آئی مے بی الاؤڈ ٹو ریپرزینٹ مائی سیلف. پھر وہ ہوا. پھر 1982-83 میں اس کو سزا ہو گئی تھی کہ اسٹیٹ تھی لاس اینجلس، اس میں اس کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی تھی. لا ایبالش ہو گیا. جب لا ایبالش ہوا تو وہ لائف کنورٹ ہو گیا. تو اس کے اوپر ہالی ووڈ میں فلمیں بھی بنی ہیں، ڈاکومنٹری بھی بنی ہیں، اور 20 چیزیں، بے شمار بکس آئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ آگاتھا کرسٹی کو پڑھیں تو اس کے سارے جاسوسی ناول ہیں. تو لہذا ہم ان دونوں کو غلط ملت نہیں کر سکتے. البتہ یہ بات کہ جناب والا شاعری یا ادب جو ہے وہ صرف زلف و رخسار کا نام ہے، یہ غلط ہے. شاعری زندگی کے اور جو زمینی حقائق، تلخ حقائق ہوتے ہیں، اس کی حقیقی ترجمان ہوتی ہے. جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ شاعری نثر میں اس کا ایک عکس نمایاں ہوتا ہے. اور وہ عکس جو ہے وہ قانون سازوں کو قانون سازی پہ مجبور کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں کہ ناانصافیوں کا تدارک ہو سکے. تو لہٰذا میرے نزدیک یہ لازم و ملزوم ہے. اسی حوالے سے میرے ذہن میں جو نقطے اس وقت اٹھ رہے ہیں، یہاں جو سیاسی تحریکیں ہیں اس کے پیچھے بھی بعض اوقات کوئی سلوگنز ہوتے ہیں، یا کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی شاعری کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جو مزاحمتی رویوں کو جلا بخشتی ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ادب اور قانون ہی نہیں یا جرم و سزا ہی نہیں، بلکہ معاشرے کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان تمام کا آپس میں ایک تعلق تو ہے. آپ اینٹی کرپشن لاز کے حوالے سے آپ کی خدمات رہی ہیں، آپ احتساب بیورو کے بھی کے ساتھ وابستہ چیف پروزیکیوٹر رہے ہیں. آپ نے اپنے تجربے میں کیا دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کہاں پہ مسائل ہیں؟ کیا وہ قانون سازی کی سطح پر ہیں؟ کیا وہ عدالت نظام میں ہیں؟ یا ہمارا کوئی رویہ ہی ایسا ہے کہ ہم انصاف کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہاں پہ عمریں لگ جاتی ہیں اور انصاف مل نہیں پاتا؟ درست فرمایا آپ نے.
اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا، میں نے اس وقت احتساب بیورو کو جوائن کیا تھا جب یہ ابھی اوائل عمری میں تھا، تو ہمارے سامنے رولز نہیں تھے، اس کے بعد کوئی کلیئر انسٹرکشنز نہیں تھی، تو لہذا ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کو مستحکم کیا اور اس کو آگے چلایا، اور آج اس صورت میں نظر آ رہا ہے، اس میں ہماری اس محنت شائقہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جناب والا یہ احتساب یا خود احتسابی یا ریاستی احتسابی یہ کس حد تک ضروری ہے معاشرے میں، یا ہم نے قانون سازی جو کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ کو چیکرڈ ہسٹری دیکھنی پڑے گی۔ جب پاکستان بنا تو 14 اگست سن 1947 کو جو پہلا اینٹی کرپشن لا آیا تھا اس کا نام تھا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947۔ ابھی یہ قانون چل ہی رہا تھا کہ جناب 1951 میں ایک اور قانون آ گیا، پروڈا، پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1951، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ 15 اگست سے شروع ہو گیا۔ ابھی یہ دونوں قوانین جو ہے فیلڈ میں تھے کہ 1960 میں ایوب خان کے زمانے میں، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے زمانے میں تیسرا قانون آ گیا جس کو ایبڈو کہتے تھے۔ ایبڈو کا مطلب ہے الیکٹو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر 1960۔ ابھی وہ بھی چل رہا تھا، تو پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں تو کوئی قانون نہیں آیا، لیکن ضیاء صاحب کے زمانے میں دو قوانین پھر آ گئے، پبلک آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ شورا 1977 اور پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ پروونشل 1977۔ اب آپ یہ دیکھیے گا ہماری کم مائیگی، ہماری کوتاہ اندیشی، ہماری نااہلی کہ ایک سبجیکٹ پہ 1947 میں پی سی اے پریونشن آف کرپشن ایکٹ، 1951 میں پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ہولڈر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ، 1960 میں ایبڈو، اور یہ سارے قوانین، کسی قانون ساز نے یہ نہیں سمجھا کہ آخر جو پہلا قانون ہے اگر اس میں خامی ہے تو اس کو رپیل کرو اور اس کے بعد نیا قانون لاؤ۔ یہ سارے قانون چل رہے تھے، تو 1997 میں احتساب کمیشن ایکٹ آ گیا اور 99 میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آ گیا۔ اس آرڈیننس نے البتہ ماسوائے پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے باقیوں کو ختم کیا، لیکن میں اس ایکٹ کی حمایت میں ہوں، آرڈیننس کی حمایت میں ہوں، کیونکہ باقی جتنے بھی قوانین تھے اس میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے وہ اپنے آسٹنسیبل مینز جو ہیں اس کے ریسورسز اس کے بیونڈ رہ رہا ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جاتا ہے تو 7 سال قید ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی نے اگر 50 کروڑ کا فراڈ کیا ہے تو یہ بیڈ ڈیل نہیں تھی، 7 سال کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2 ڈھائی سال 3 سال جیل میں رہنا ہے، ایکوٹ ہو جانا ہے۔ تو یہ اتنے سارے قوانین جو میں نے آپ کو گنے ہیں، تو آپ کو ایک سمپل سی مثال میں یوں دوں کہ آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے، اس کے اوپر ایک زین پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک سوار بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ نے اسی گھوڑے پہ ایک اور زین ڈال دی اور سوار کو اس کے اوپر بٹھا دیا، تو اب کیا ہوگا؟ گھوڑا بھی تکلیف میں اور سوار بھی تکلیف میں۔ تو اتنی لمبی چوڑی قانون سازی جو ہے ہم نے جو کی ہے، تو اس قانون سازی کا کو فائدہ نہیں ہوا۔ البتہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آیا، اس میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا کہ کسی کو تعزیراتی سزا دے کر جیل میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ جو اس نے لوٹ مار مچائی ہے وہ بھی واپس کرے۔ تو لہذا میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون بہت معقول قانون ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ جو ہے، یا اس قانون پہ عمل پیرا ہونے کے لیے جو ایجنسی ہے، ان کے لوگوں کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور ان کو بہت اچھا لیگل ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ پنشمنٹ پروکیور نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے آپ سمجھتے کہ قانون سازی میں بہتری آئی؟ میں نہیں سمجھتا، آئی ایم سوری۔ میں دیکھیے جی، بیسیکلی قانون سازی ساری دنیا میں جو ہوتی ہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز، جن کو ہم ایم پی ایز یا ایم ایل ایز کہتے ہیں، ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کس موضوع پہ کیا قانون جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے۔ ہماری ساری قانون سازی منسٹری آف لا کے ڈرافٹس مین کرتے ہیں۔ اب وہ جو منسٹری آف لا کے ڈرافٹس مین کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ نے لا میں جو ڈرافٹس مین بٹھائے ہوئے ہیں وہ قانون سازی کے لیے بنائے ہوئے، جو اس کی اصل اسپرٹ ہے وہ تو غائب ہو گئی نا۔
تو اٹ از اے باڈی وداؤٹ سول، روح کے بغیر جسم ہے. تو لہذا یہ اس کے لیے جب تک ہمارے وہ لوگ جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، دیکھیے نا صرف قانونی میں ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. میڈیسن کی لائن ہے، اس میں کیا قانون سازی ہونی چاہیے وہ مجھ سے زیادہ ایک ڈاکٹر بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ایگریکلچرل فیلڈ میں کیا بہتری ہونی چاہیے وہ ایک ایگریکلچرسٹ بہت بہتر جانتا ہے. ایک بزنس کا جو فیاسکو چل رہا ہے، چل ہی نہیں رہا ہے، یہ صنعتیں ٹھنڈی بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. اب اسکینڈینیوین کنٹریز کو آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے سارے علاقے میں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے، متناسب نمائندگی دی ہوئی ہے کہ فارمرز کا اتنا حصہ ہے اسمبلی کے لیے، ڈاکٹرز کا اتنا ہے، لائرز کا اتنا ہے، بزنس مین کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے. تو اس طرح سے مختلف نوع کے لوگ، مختلف اسپیشلٹیز کے لوگ، مختلف مہارتوں کے لوگ جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ قانون سازی بہتر کر سکتے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جنہیں کچھ پتہ نہیں، جو محض ایڈونچر کرتے ہیں، جو پیسے کے بل پر الیکشن لڑتے ہیں. اور اسی سے ہم اپنی اگر سیاسی نرسری کو دیکھیں تو جس طرح کی نرسری سے لوگ اوپر آتے ہیں ان سے یہ توقع رکھنا ہی عبث ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھی قانون سازی کریں گے. لہذا میں بالکل مطمئن نہیں ہوں.